قابل سے احترام معزز سامعین، آج کے خطبہ میں بات بچ کروانے آج کے خطبہ میں جن آیات کو میں نے پڑھا ہے سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 182 تا 185 اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ماہ رمضان المبارک اسلامی قمری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے باری تعالیٰ نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر فرض کیے ہیں اور یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ میں نے آج جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاماً معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، سفر اور مرض کے دنوں کے افطار کیے ہوئے بعد میں اس کی قضا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ فدیہ ادا کرے مسکینوں کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مبارک ہدی للناس، یہ ہدایت حق دکھاتا ہے لوگوں کو، وبینات من الہدی، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے اگر کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو اس کے لیے بہتر ہے روزے رکھنا۔ یہ
تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ ہے۔ روزہ پہلے رمضان کا معنی سمجھیے۔ رمضان کا معنی ہے جلنا اور جلانا۔ گویا اس مہینے میں ایمان اور نیکی کی نیت کے ساتھ جو بندہ عبادات خدا کرتا ہے، اس طرح لکڑی وہ آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح اس مہینے کا احترام اور شرعی تقاضے پورے کرنے والے بندے کے اللہ تعالیٰ گناہ جلا دیتا ہے، اس کا ایک بھی دامن میں گناہ نہیں رہتا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو کرنے والے کو علم ہے یا خالق کائنات کو علم ہے۔ روزہ رکھنے والے کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ بیوی بندے کی بڑا قریب ہوتی ہے، ماں باپ بہن بھائی بیٹے عزیز و اقارب گھر کی فیملی، ان کو بھی روزے کی عبادت کا پتہ نہیں چلتا اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اس لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ میرا خدا مجھے جانتا ہے، میری اس عبادت سے واقف ہے، اور جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے شام تک اس کو پورا کرتا ہے۔ روزہ توڑنے سے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس روزے کی جو نیت ہے وہ یہ لازمی ہے کرنا کہ یا اللہ میں خالص تیری رضا کے لیے روزے کو رکھ رہا ہوں، اور روزہ نام ہے اکل و شرب و بآل، ایک مخصوص وقت کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے علیحدہ رہنا، یہ بندے پر لازمی ہے۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک منٹ بھی جان بوجھ کے غروب آفتاب سے پہلے کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک منٹ بھی۔ لہذا صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا، واب عالم اور مباشرت سے ہٹے رہنا، روزے کی نیت کے ساتھ، تو یہ روزہ ہے۔ اگر سارا دن کوئی بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں لیکن روزے کی نیت ہی نہیں، تو باوجود اس کے نہ اس نے کھایا ہے نہ پیا ہے، لیکن شام کو روزے داروں کے ساتھ کھا پی لیتا ہے، تو چونکہ اس کی روزے کی نیت نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت
نیتوں پر. جو بھی بندہ عبادت کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کی نیت کے مطابق ہی اس کا عمل ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ 30 روزے جو امت مسلمہ پر فرض کیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ صرف امت محمدیہ پر یہ روزے نہیں ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور امتوں پر روزہ فرض ہے. ہاں، تعداد اور اوقات اور طریقہ کار مختلف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر مہینے میں پہلے 3 روزے رکھا کرتے اور ایک روزہ یوم عاشوراء کا 10 محرم. جب روزے کی فرضیت ہوئی تو اس میں 3 قسم کی تبدیلی بھی آئی. لیکن روزے جب فرض کیے امت محمدیہ پر تو پھر لوگوں نے حضور پاک کے حکم پر روزوں کی پابندی بھی فرمائی. حتیٰ کہ مشکل ترین اور گرم ترین موسم میں بھی ایک کھجور کے دانے پر سحری اور افطاری کر کے اس فرض کو نبھایا. روزہ کوئی مشکل عبادت نہیں ہے اگر بندے کا ایمان مضبوط ہو. بات ایمان کی ہے. آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکموں کے مطابق اگر کر دے، مثال کے طور پہ اللہ نے بندے کو زبان دی تو اس زبان سے غیبت اور چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، چرب زبانی اور گندے الفاظ، دکھ دینے والے الفاظ اگر زبان سے صادر نہ کیے جائے تو روزہ کوئی تکلیف نہیں دیتا. اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے اور ایک مہینے کے لیے کم از کم اپنی بد نظری سے آنکھ کو روک لیا جائے، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، ایک مہینے کے لیے گانے بجانے، ڈھول ڈھمکا، کسی کی غیبت یا کسی کو دکھ دینے والے جملے، حتیٰ کہ بیوی اپنی ساس کی باتیں کر رہی ہوتی ہے یا ماں اپنی بہو کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہے یا فیملی میں کوئی بندہ غیبت چغلی کسی کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کے سننے سے گریز کر دیا جائے. ہاں، بطور اصلاح خامد بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن روزے کی حالت میں زبان، کان، آنکھ اور زبان کو خلاف شرع اعمال سے روک لیا جائے تو روزہ کچھ بھی نہیں کرے. اگر بندہ فارغ بیٹھا ہے اور قرآن نہیں پڑھا ہوا،
درود شریف کی تسبیح کر لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی ذکر کر لیں یا استغفار کر لیں، تو وہ بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور روزہ پھر بھی کچھ نہیں کرتے۔ جب بندہ غیبت اور چغلی پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر روزے پیاس بھی لگاتا ہے، بھوک بھی لگاتا ہے، بندے کو تنگ بھی کرتا ہے، اور ثواب والا بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا نہیں دیکھنا چاہتا، پیاسا رکھنا نہیں دیکھنا چاہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے نا تو اللہ اپنی رحمت کے چند قطرے سحری کے کھانے میں شامل فرما دیتا ہے، اور وہ جب قطرے مومن کے جسم میں سرایت کرتے ہیں، معدے میں جاتے ہیں، تو نہ اس کو سارا دن بھوک محسوس ہوتی ہے اور نہ پیاس محسوس ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، روزے کی نیت نہ ہو اور کھانا پینا یہ چھوڑ دیں، 2-2:30 بجے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کیوں موت کی نظر میں لگے رہا ہوں۔ لیکن اگر نیت روزے کی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، این اپنے ٹارگٹ میں بندہ پہنچ جاتا ہے شام میں بڑے سکون کے ساتھ۔ اس لیے روزہ ایک ورکشاپ ہے، جس طرح کوئی کاریگر کوئی چیزیں وہاں ورکشاپ میں تیار کرتا ہے، اسی طرح رمضان اور مبارک کے مہینے میں بندہ اگر سوچ و بچار کے ساتھ روزہ رکھتا ہے نا تو یہ بندے کی اللہ ٹریننگ کر رہا ہے کہ جس طرح تو اس مہینے میں پابندی کرتا ہے، ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں یار واجبات رمضان کا مہینہ، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی گل نہیں، پتہ نہیں 11 مہینے کھاتا ہے، 1 مہینے نہ بھی کھاواں گے کی وجہ یار کوئی گل نہیں، 11 مہینے سینما ویکھیا ہے، گانے سنے نے، ڈھول ڈمکا سنے ہیں، ناچ گانے سنے نے، مہینے تھوڑا جا صبر کر لیں۔ اگر بندہ اس میں اپنی عادات کو درست کر دے اور پھر سوچے آخر باقی بھی تو 11 مہینے میرے اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں، اور باقی 11 مہینوں میں بھی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ گویا بندے کی ایک عادت بن جاتی ہے، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے جملے بولنا۔ آپ یقین جانیں جتنا بھی بندہ بے عمل ہو لیکن اس کی زبان میٹھی ہے نا، تو اس کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی نماز کی تعریف نہیں کرے گا، اس کے حج اور روزے اور باقی عبادات کا ذکر نہیں کرے گا۔ ہر بندہ کہے گا یار اس بندے نے کدے زبان نہ کسی کو تکلیف نہیں دی، کوئی بلند اخلاق بندہ سی، کمال کا بندہ سی، ہر بندے کو محبت اور پیار کے جملے بولتا سی۔ یہ گواہی جو ہے یہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، یہ گواہی جو ہے یہ بندے کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غلاظت کی طرف نہ لے جائیے، میٹھا بناؤ زبان کو، اخلاق پیدا کرو زبان کے اندر، محبت پیدا کرو نماز کے اندر، اور باری تعالیٰ نے اگر رزق دیا ہے تو رمضان اور مبارک میں اس کو خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، روزہ افطار کرواؤ۔ ضروری نہیں کہ آپ روزہ جو ہے
یہ بہت اعلیٰ چیزوں کے ساتھ کروائیں گے. میٹھا پانی، سادہ پانی ایک کھجور کے دانے سے بھی کروا دیں گے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ہے. اور آپ یقین جانے اللہ آپ سب کو حرم شریف میں لے جائے. وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور لمبے لمبے سفرے بچا کے کہتے ہیں خدا کے لیے یار میرے دسترخوان پہ آ کر افطار کر. ہاتھ بھی باندھتے ہیں خدا کے لیے میں نے محنت کر کے آپ کے لیے افطار لایا ہوں، یہ افطاری آپ میرے پاس کر سکتے. وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے معنی کو جانتے ہیں، اور جب معنی سمجھ میں آ جائے نا بندے کے تو پھر اس کی زندگی عین اسلام کے مطابق گزرتی ہے. اب یہ قرآن پڑھیں آپ، اللہ نے کیسا پیارا جملہ بولا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے اپنا رب ماننے والوں، اے میرے نبی کو خاتم الانبیاء ماننے والوں، اے میرے قرآن کو سچا سچا اور آخری کتاب ماننے والوں، اے میری ذات ہی کی عبادت کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے ماننے والوں. جاننا اسلام نہیں ہے. ابو جہل بھی اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ ہے، ابو لہب بھی اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کفار سارے جانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن جانتے تھے مانتے نہیں تھے. اگر کوئی بندہ کسی ذات کو مان لیتا ہے تو پھر اس کا اصولوں کا بھی پابند ہوتا ہے. اللہ کو ہم نے مانا وحدہ لا شریک، نبی کو مانا ہم نے آخری نبی، اس کی شریعت کو مانا آخری شریعت، قرآن کو مانا آخری کتاب. یہ علم بے مثل اور بے مثال ہے. ہمارا آخری نبی بے مثل اور بے مثال ہے، اور خدا کی تو مثال ہی کوئی نہیں. وہ تو کفر ہے، اس کی مثال ہی دے. وہ تو ہے ہی وحدہ لا شریک، مشکل کشا، ہر قسم کے بیڑے پار کرنے والا، ہر کسی کے بیڑے پار کرنے والا، ماننے اور انکار کرنے والوں کو دینے والا، اپنے اور پرائے کی لاج رکھنے والا. وہ تو ہے ہی مشکل کشا. تو وہ رب اپنے ماننے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اے مجھے ماننے والوں، اے میرے نبی کو خاتم النبیین ماننے والوں، اے میرے مصطفیٰ پر احکامات جتنے نازل ہوئے سب پر ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اب یہ فرضیت کیسے انسان پر ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، مومن کو، ایماندار کو. مشرک کو اور کافر کو مخاطب نہیں کر رہا. اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے والے کو مخاطب کر رہا ہے. مسلمان کو جو نبی، اللہ، شریعت، قرآن کو ماننے والا ہے اس کو مخاطب کر رہا ہے. اور مشرک کی تو عبادت ہی ایسی قابل قبول ہے، مشرک کی قربانی قابل قبول نہیں. جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتا ہو، اللہ کی طرح کسی غیر کو مشکل کشا مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا مانتا ہو، تو اس کے روزے کی، اس کی عبادت کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں. ضرورت اس کی ہے جو اللہ ہی کو مانتا ہے، اللہ ہی کو حاجت روا مانتا ہے.
اللہ مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے مجھے وحدہ لا شریک ماننے والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزے فرض کیے گئے ہیں تو روزہ بناتا کیا ہے بندے کو؟ کیا کہتا ہے روزہ؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب متقین کون ہیں؟ تقوی والے کون ہیں؟ ہم لوگ بس یہ معنی کر لیتے ہیں کہ متقی ہے، یہ فلانا پرہیزگار ہے۔ متقی کا معنی یہ ہے چھوڑ دینا، اور اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ اور اس کے رسول کی شان کے منافی عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں متقی، تقوی۔ ویسے تو ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ڈر تین قسم کا ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت کا ڈر، ایک ہوتا ہے مقتول ہونے کا ڈر، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر کوئی زخم یا کسی چیز کے مصیبت میں مبتلا ہونے کا ڈر۔ شیر کا بھی ڈر ہے، اللہ کا بھی ڈر ہے، بندے کا بھی ڈر ہے۔ اب شیر درندہ ہے، بندہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن جب اپنی اوقات سے نکلتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے۔ سانپ کا بھی ڈر ہے، وہ نہ ڈسے تو ایک کیڑا ہے، اگر ڈس لے تو بہت بڑا موذی ہے، اس کا بھی ڈر ہے، اور اللہ کا بھی ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ مجھے اس نافرمانی میں پکڑ نہ لے، میرا تعلق اللہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کے ٹوٹنے سے ڈرتے تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سے میرا تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے شراب نہیں پینی، اگر پہلے پیتا تھا تو اب چھوڑ چکا ہوں، اس لیے کہ میرا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ اگر جھوٹ بولتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، تو اب نہیں کروں گا کیونکہ میں روزے میں ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے میرا تعلق ٹوٹ نہ جائے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اگر میں اور آپ اس تقوی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے چلیں۔ اب روزہ رکھنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ بولو کیا ہونا؟ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ یہ تین شرطیں روزہ رکھنے کی۔ پہلی شرط بولو مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، کیا؟ بالغ ہونا، بالغ ہونا، اور تیسری شرط عاقل ہونا۔ مجنون پاگل پر روزہ نہیں ہے، کافر پر روزہ نہیں ہے، نابالغ بچے پر وہ مکلف نہیں ہے، اس پر احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اور تیسری ایک اللہ نے اجازت دی ہے، بیمار ہے، معذور ہے، مسافر ہے، ان تینوں پر مؤخر کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم چھوڑ بس فارغ ہو، سفر میں ہو۔ اب قرآن نے اشارے کیے ہیں یہاں پر، ڈیٹیل نہیں بتائی کہ مسافر جو ہے وہ کتنے سفر پر، اس پر روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب روزہ جو ہے روزہ یار ان بچے تھوڑا جا چھٹی کرا لو۔
جو بعد کے متاخرین نے رائے دی ہے وہ سفر 48 میل بنتا ہے۔ 48 میل پر سفر کے احکامات آدمی پر لاگو ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو یہ سفر ہی کوئی نہیں ہے، ریل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، جہاز بھی ہے، یہ سفر بنتا ہی نہیں، سہولتیں موجود ہیں۔ اس وقت یہ پیدل تھا، اس لیے اگر پھر بھی چلو جیسی بھی سہولتیں ہوں 48 میل سے کم مسافر نہیں چلواتا۔ 48 میل پر 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے۔ روزہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح خواتین ہیں، خواتین کے جو ایام ممنوع ہیں ان ایام میں ان کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن معافی بالکل نہیں ہے، بعد میں غسل کے بعد ان کو قضا کرنی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر بیمار ہے، بیمار آدمی پر بیماری کے دنوں میں روزہ معاف ہے۔ جب باری تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی تو پھر صحت کے دنوں میں وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے اور بیمار بھی ہے، عمر بھی بڑی ہے، قوت بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے فدیہ ہے۔ فدیہ بنتا ہے 2.25 کلو کے قریب گندم جو ہے، یا کوئی اس کے نعمت بدل جو بھی چیز، اس سے زیادہ بھی کوئی دے سکتا ہے تو یہ اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یہ آدمی دے۔ یہ 3 قسم کے لوگوں پر روزہ جو ہے وہ مؤخر ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ہماری بچیاں، ہماری گھر والے، خواتین بعض اتنی ناسمجھی کا شکار ہیں۔ ہر خاتون کو 3 قسم کا وہ عذر ہوتا ہے، ایک حیض کرواتا ہے، ایک استحاضہ کرواتا ہے، اور ایک نفاس کرواتا ہے۔ یہ 3 قسم کے ایام ممنوع ہے۔ نفاس 40 روز ہوتا ہے، وہ بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے، اور استحاضہ جو ہے وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اور حیض جو ہے وہ ہر بالغ عورت کو یہ ایام ممنوع کرواتے ہیں۔ تو جو ان کی عادت ہوتی ہے، عادت کے مطابق وہ قضا کریں، روزہ بھی نہ رکھیں، نماز بھی نہ پڑھیں۔ جب طہارت حاصل ہو جائے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، اور بعد میں ان کی قضا بھی کریں۔ تو چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وعدہ میرا یہ کہ میں 25 منٹ پر ختم کروں، لیکن آپ لیٹ آتے ہیں، اگر جلدی تشریف لے آئے کریں تو آیت پڑھی ہوئی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھوڑی سی سنا دی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب